معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سبحان صدق اللہ۔ اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین المکین المہین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے دونوں جہان کے مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار ہاشمی سرکار، کونین کے اولین فصل بہار، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، نوشہ بزم جنت، گول باغ رسالت، مصطفیٰ جان رحمت، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی صلی علیہ اللہ وسلم تعالی کی علیہ بارگاہ وسلم۔ بکثناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد محمد وعلی آل وعلی سیدنا مولانا آلہ محمد وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا موضوع بڑا اہم اور بڑا معتبر ہے، اور اس تعلق سے میری کیا بساط، میری کیا جرأت و جسارت کہ میں اس پہ کچھ عرض کروں۔ اس تعلق سے قرآن پاک کی آیات اور احادیث طیبہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، بے شک۔ تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان آیات و احادیث کو آپ تک پہنچانے کے لیے بس یہ مجلس یہ چینل کے ذریعے جو انعقاد کیا گیا۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کا انعقاد کیا، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس تعلق سے میں آج کچھ زیادہ تو نہیں، بلکہ میں چونکہ خود ابھی سفر میں ہوں، اس لیے بے شک۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بس اپنی حاضری درج کرواتا ہوں، اور کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پھر ایک سچا عاشق رسول، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بنایا۔ بے شک۔ آج شان امام حسین کے تعلق سے جو کچھ باتیں ہوں گی، اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس تعلق سے قرآن پاک کی آیتیں موجود ہیں، اس میں خود اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر اور ان سے عقیدت رکھنے کا ذکر فرمایا ہے، اور جس کی شان خود امام الانبیاء بیان فرمائے تو اب دوسرے کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ بے شک۔ لیکن بس میں ان باتوں کو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی نازل کردہ آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس تعلق سے میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء کرام، سب سے پہلے تو اس آیت سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے اپنی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت کے بدلے میں کوئی اجرت طلب نہیں کیا، تو پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے دین اسلام کی تبلیغ کے بدلے کلمہ شہادت ہو، چاہے نماز ہو، چاہے اللہ کے جو پیغامات ہیں ان کو پہنچانے کے بدلے اجرت کیوں طلب کیا؟ کیونکہ جب کسی انبیاء کرام، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور دیگر انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا
تو اس کے بدلے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، اور یہ حق بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچائے، تو یہ ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچائے۔ تو جب یہ ان کے اوپر واجب ہے تو پھر اس کے بدلے میں دنیا والوں سے اجرت طلب کرنا یہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ تو یہ اعتراض اور اس کا جواب دیتے ہوئے میں پھر آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جن انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اپنے احکامات اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے، انہوں نے بے شک اپنا سارا کام کیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے کوئی اجرت نہیں چاہی۔ ان اجرت نہ چاہنے والوں میں جو آیت مبارکہ جو شاہد ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تبلیغ دین کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں۔ تو اس کا سب سے پہلا اور آسان جواب جو کہ عام ذہن رکھنے والوں کو بھی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ وہاں پہ جو اجرت مراد تھی وہ اجرت دنیا کی دولت، دنیا کی حشمت اور دنیاوی مال و زر مراد ہے۔ کہ جب لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، تو اس کے بدلے میں کیا آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا آپ کچھ اجرت چاہتے ہیں؟ تو نوح علیہ السلام نے اس وقت برجستہ ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں۔ کیا مطلب کہ تمہیں جو یہ میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں اس کے بدلے میں نہ ہمیں سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ کوئی دولت چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجرت طلب کیا ہے یہ اجرت نہ دولت ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ مال و زر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی یہاں پہ مال و دولت کے ذریعے اجرت نہیں طلب کی جا رہی ہے بلکہ قرابت کی محبت طلب کی جا رہی ہے، اور اسی کو اجرت قرار دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے آسان جواب تو یہ ہے کہ وہاں پہ مال و دولت کی اجرت کی نفی ہے، نہ کہ قرابت کی محبت، اور اس کو اجرت قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی نفی ہے۔ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ پیغام اسلام لوگوں تک پہنچایا تو لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس میں ان کا ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، اس میں ان کا ضرور کوئی نہ کوئی نفع ہوگا، تب جا کر کے یہ راتوں دن اتنی محنت کر رہے ہیں، انہیں گالیاں دی جا رہی ہے، انہیں ستائے جا رہے ہیں، انہیں لوگ طرح طرح کی مصیبتیں اذیتیں دے رہے ہیں، پھر بھی یہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ تب جا کر کے اللہ پاک نے ان لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے کہ تم یہ چاہ رہے ہو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ کے رسول جو تمہیں پیغام دے رہے ہیں، اللہ کے رسول جو تمہیں دین کی باتیں بتا رہے ہیں، اس میں ان کا کوئی فائدہ ہے، اس میں ان کا کوئی بڑا نفع ہے، تو سنو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس میں یہ نہ دولت اور مال و دولت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی جاہو حشمت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، بلکہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کے فائدے کے لیے یہ پہنچا رہے ہیں، اور تم سے اس کے بدلے میں اگر تم یہ چاہتے کہ یہ آگے چل کے کوئی اجرت طلب کریں گے، آگے چل کر کے یہ تم سے مال و دولت مانگیں گے، تو سن لو نہ تمہیں آج کوئی مال و دولت دینا ہے، نہ آگے چل کر تمہیں کوئی مال و دولت دینا ہے، بلکہ اگر تم دینا ہی چاہتے ہو تو ان کی قرابت داروں سے محبت کرو، ان کے اہل بیت سے محبت کرو، یہی تمہارے لیے اجرت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان آیات ان کے جوابات تو بہت سارے ہیں، میں نے مختصر میں یہ جواب آپ کے سامنے رکھا تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائے کہ اس کا کوئی اجر، دین کا کوئی اجر، دین کا کوئی بدلہ دے نہیں سکتا، اور اللہ کے رسول نے کیوں ان سے اجر طلب کیا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس میں ان کا کوئی فائدہ ہے، یا پھر جو ہے آگے چل کر یہ مجھ سے کوئی اجرت طلب کریں گے، مال و دولت مانگیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف ارشاد فرمایا یہ جو دین اسلام تم تک پہنچا رہے ہیں اس کے بدلے میں تم صرف ان کے قرابت داروں سے محبت کرو۔ ایک بات تو یہ، اور ایک تفسیر جو ہے یہ بھی کی گئی ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب دین کی تبلیغ کر رہے تھے، جب دین پھیلا رہے تھے، لوگوں سے مذہب اسلام کو ماننے کی بات کر رہے تھے، تو ان کے جو اپنے لوگ تھے، جو خاندان قریش میں سے تھے، وہ لوگ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، وہ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہونے کو یاد دلایا کہ تم لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہو، تو کم سے کم تم اتنا تو جانو کہ یہ تمہیں جو کچھ دعوت دے رہے ہیں، یہ تمہیں جو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تمہیں کم سے کم ان کی باتوں کو اگر نہیں ماننا ہے تو مت مانو، لیکن انہیں تکلیف بھی مت پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری قرابت داروں میں سے ہیں، تم ان کے قرابت دار ہو، تم انہی کے خاندان میں سے ہو، تمہارے یہ اپنے لوگ ہیں، تم انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو اس سے یہ بھی مراد ہے تاکہ تم ان کی بات کو مانو اور پھر یہ جو پیغام تمہیں دے رہے ہیں اس پہ تم عمل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تم کوئی دوسرے نہیں بلکہ تمہارے قرابت داروں میں سے ہیں۔ تو ایک تو اس طرح کی بہت ساری وضاحت ہیں۔ اب رہی کہ شان امام حسین اس آیت کریمہ سے کیسے واضح ہوتا ہے، تو شان امام حسین کے لیے تو اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں متعدد مقامات پہ جو ہے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے اور ایک جگہ پہ اہل بیت کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ان قرابت داروں میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بھی خود شامل ہیں، جس میں کہ اللہ رب العزت نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی جو آیت ہے، جب اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں اس اہل بیت میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خود شامل ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت سے جب امام حسین کی شان جو ہے موجود ہے اور ظاہر ہے، تو پھر کسی انسان کی زبان کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ان کے شان کو بیان کرے۔ اللہ رب العزت کی آیت کا نازل کردہ آیت مبارکہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان واضح ہے، اور پھر اس متعلق امام علی مقام کے شان کے متعلق متعدد مقامات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اشارہ فرمایا ہے۔ میں اس جانب بڑھتا ہوں اور اس تعلق سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی، یہ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، چاہے سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہو، چاہے حضرت امیر معاویہ ہو، چاہے حضرت انس بن مالک ہو، یعنی شروع سے لے کے آخر تک جتنے صحابہ کرام ہیں ان سبوں کے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے تمام صحابہ، اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور تم ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے تو راہیاب ہو جاؤ گے، یعنی ہدایت کے راستے پہ چلنے والا ہو جاؤ گے۔ تو اب دیکھ لیں اس حدیث مبارکہ میں امام حسین شامل ہے یا نہیں، آپ خود بخود فیصلہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس حدیث مبارکہ میں خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم ان میں سے، یعنی جماعت صحابہ میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے تو تم راہیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب پتہ چلا کہ جو شخص چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی پیروی کرے، چاہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرے، چاہے وہ عثمان غنی کی پیروی کرے، چاہے وہ علی المرتضیٰ کی پیروی کرے، چاہے وہ امام حسن یا امام حسین کی پیروی کرے، یا حضرت امیر معاویہ کی پیروی کرے، وہ تمام صحابہ کرام میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرے گا تو وہ راہیاب ہو جائے گا، وہ ہدایت کے راستے پہ چلنے والا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل ظاہر و باہر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ خود بخود ظاہر ہے۔ اب اس تعلق سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک موقع سے، حالانکہ اس کے سند میں بعض محدثین نے کلام بھی فرمایا ہے،
پھر بھی یہ جو ہے بہت معروف اور مشہور حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا اہل بیت فیکم کسفینۃ نوح، یعنی میری یہ اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طرف اپنے صحابہ کو ستاروں کے مانند قرار دیا، دوسری طرف اپنے اہل بیت کو کشتی کے مانند قرار دیا۔ اس میں کیا تعلق ہے، کیا ربط و ضبط ہے، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، اس کے بعد پھر آگے بڑھوں گا۔ ایک طرف آپ جب دیکھیں کہ جب ملاح کشتی چلاتا ہے اور اس پہ جو لوگ سوار ہوتے ہیں وہ جب اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو ان کی جو نظر ہوتی ہے اپنی منزل کی جانب ہوتی ہے، اور جہاں سے وہ سفر شروع کرتے ہیں وہاں وہ ایک ستارے پہ نظر رکھتے ہیں، آسمان کے ستارے پہ، کہ یہ ستارہ جو ہے کس طرف چمک رہا ہے، اور وہ ستارہ پھر وہ راستہ بتاتا ہے کہ آپ کو جانا کدھر ہے۔ تو وہاں تو کوئی دریا میں سمندر میں کوئی سگنل نہیں ہوتا ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تو وہ ملاح اس ستارے کی روشنی کو جو ہے اپنی منزل سمجھتے ہوئے اس جانب وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیت کو کشتی کے مانند قرار دیا اور اپنے صحابہ کو اس ستارے کے مانند قرار دیا۔ کیوں؟ اب اس کا ربط و ضبط اس مثال کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس دور میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال فرمانے کے بعد لوگوں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، اپنا ایمان بچانے انہیں مشکل ہو جائے گا، ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے دو سہارا ہے، تمہارے لیے جب اس فتنے کے بادل میں تم گم ہو جاؤ گے، جب تمہیں اپنے ایمان کو بچانے کا خطرہ ہوگا، جب تمہیں اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا، ایسے وقت میں تم اہل بیت کا دامن تھامے رہنا۔ کیا مطلب؟ کہ تم اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو کر رہنا، تم اہل بیت کی کشتی پر سوار رہنا، اور پھر تم اپنی منزل کے جانب، یعنی جو ایک کامل مومن کا مقام ہوتا ہے، جو ایک کامل مومن کی منزل ہوتی ہے، اس منزل کی جانب تم بڑھتے رہنا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے اہل بیت کی کشتی پر سوار ہونا، میرے اہل بیت کی کشتی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور پھر تم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے رہنا، یعنی اس ستارے کے معنی جس جانب ملاح دیکھتا ہے اسے کامیابی کی منزل مل جاتی ہے، جس جانب ملاح دیکھتا ہے تو اسے کامیابی کی ساحل نظر آ جاتی ہے، وہ کامیابی کے ساحل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس منزل پر پہنچنے کے لیے تمہیں ایسے وقت میں جب چاروں طرف سے فتنے گھیر لے، جب تمہیں چاروں طرف سے یہ خطرہ محسوس ہو کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں، ایسے وقت میں تم اہل بیت کی کشتی پر سوار رہنا اور میرے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا، یعنی ایک طرف اہل بیت کی کشتی پر سوار ہونا، دوسری طرف منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تم میرے صحابہ کرام کی زندگی سے وابستہ رہنا، ان کی محبت کو تھامے رہنا، اور پھر اپنی منزل کے جانب تم چلتے رہنا، یعنی اس کشتی اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو کر جب تم صحابہ کرام کے ستارے کو، اس روشنی کو دیکھتے ہوئے اس منزل کی جانب تم چلو گے تو دنیا کے فتنوں سے بچ کر ساحل نجات پر پہنچ جاؤ گے، یعنی ایک مومن کی جو منزل ہوتی ہے اس منزل کو پہنچ جاؤ گے، اور پھر وہ صحابہ کرام کا راستہ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منزل تک پہنچا دے گا، اور پھر وہ منزل تمہیں مقام مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے خدا تک پہنچا دے گا، اور یہی ایک سچے اور سچے مومن کی منزل ہوا کرتی ہے، اس کا یہ راستہ ہوا کرتا ہے۔ پتہ چلا ہمارے لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کی محبت کتنی ضروری ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں، کہ اس کے بغیر ہم اپنے عقائد کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، نہ ان کی محبت کے بغیر ہم جو ہے صحیح راستے پہ چل سکتے ہیں، نہ ان کی محبت کو اپنائے بغیر ہم جو ہے کامیاب منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے جہاں اہل بیت اطہار کی محبت ضروری ہے، وہیں ہمارے لیے تمام صحابہ کرام کی محبت بھی ضروری ہے، کیونکہ اس تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد
بالکل واضح اور روشن انداز میں موجود ہے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا شان ہوگی، تو اہل بیت اطہار میں بھی شامل ہے، اور پھر وہ ان صحابہ کرام میں بھی شامل ہے، ان صحابہ کرام کی فہرست میں بھی شامل ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ تم ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم راہیاب ہو جاؤ گے، تم جو ہے ہدایت پہ چلنے والا ہو جاؤ گے۔ تو اس سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ اب اس تعلق سے میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بارے میں یہ آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ امام عالی مقام کی شان خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر رہا ہوں جس میں امام عالی مقام کی شان خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنی زبان سے بیان فرمائی۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو جب امام عالی مقام کو وہاں نہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ میرا وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر! آپ اس کا اندازہ لگا امام عالی مقام کے تعلق سے کیا فرمایا کہ میرا وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کے مجمع ہے، اتنے میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے تشریف لاتے ہیں اور آپ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا ہے، جب گود میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں اپنی انگلی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلی کو ڈالا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں آپ کی زبان، اپنی زبان سے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اپنی زبان رکھا اور ان کے منہ کو بڑے پیار بھرے انداز میں چوما، اور پھر ایک جملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کہ آپ شان امام علی مقام آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ میرا وہ بچہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، میرا یہ وہ بچہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور سن لو رہتے دنیا تک جو اس بچے سے محبت کرے گا اللہ رب العزت بھی اس سے محبت فرمائے گا۔ دیکھیے ارشاد مصطفیٰ میں کیا امام حسین کی شان نہیں چھپی ہوئی ہے؟ کیا امام علی مقام کی شان خود اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے نہیں ارشاد فرمایا کہ جو اس کی محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا؟ کیا مطلب امام حسین کی محبت میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے، امام حسین کی محبت میں اللہ کے رسول کی محبت چھپی ہوئی ہے، امام حسین کی محبت میں اہل ایمان کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ تو یقیناً جو بھی اہل ایمان ہوگا، جس کے دل میں اسلام کی محبت ہوگی، جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ یقیناً امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب 10ویں محرم کا دن آتا ہے یا محرم کا چاند نظر آتا ہے تو تمام حسینیوں کے دلوں میں تمام عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں، تمام عاشقان صحابہ کے دلوں میں ایک عجیب کیفیت جاری ہو جاتی ہے، اور وہ جگہ جگہ پہ شہدائے کربلا کانفرنس، تو جو ہے اہل بیت اطہار کانفرنس، تو اس طرح سے امام علی مقام کی محبت کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، اور پھر امام علی مقام کی محبت کی داستان وہ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور امام علی مقام کی محبت کو دنیا کے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ آج بھی امام علی مقام سے سچی محبت کرنے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی ادب و احترام کے ساتھ ان لوگوں سے عرض کروں گا کہ جو لوگ فقط امام علی مقام کی محبت کو 10ویں محرم تک محدود رکھتے ہیں، یا پھر نعرہ لگانے تک محدود رکھتے ہیں، یا پھر ان کے فاتحہ تک محدود رکھتے ہیں، تعزیہ تک محدود رکھتے ہیں، میں ان سے بڑی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ امام علی مقام کی محبت یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ان کے نام سے نعرہ لگائیں یا جو ہے فاتحہ کریں یا تعزیہ نکالیں، جھنڈے نکالیں، بلکہ
امام عالی مقام کی سچی محبت کی دلیل یہ ہے کہ ان کے ارشادات پہ بھی عمل کریں، ان کی زندگی کے ہر ایک گوشے کو اپنی زندگی میں اتارنے کی بھی کوشش کریں، ان کے فرامین کو جو انہوں نے ارشاد فرمایا، جس کے خاطر انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، تب جا کر آپ کی محبت سچی محبت قرار پائے گی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان کے تعلق سے بے شمار احادیث طیبہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ میں اس تعلق سے یہاں پر ایک حدیث اور بھی عرض کروں گا، اس کے بعد جو ہے آپ میں اپنی گفتگو کو جو ہے اختتام کے جانب لے چلوں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے جس کے بارے میں بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین منی، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ بے شک، یعنی میں حسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں، اور یہ کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب یا اہل بیت اطہار ہیں، کسی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ کسی کے تعلق سے، کسی بھی صحابہ کرام کے تعلق سے یا کسی دوسرے اہل بیت اطہار کے تعلق سے جو خاص فضیلتیں امام حسین کو حاصل ہے وہ اور کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسین پیدا ہوئے تو خود اذان دی۔ میں یہاں پہ صرف خصوصیت کے ساتھ امام حسین کی بات کر رہا ہوں، ورنہ عربی فضائل اور دیگر اہل بیت اطہار امام حسن کے تعلق سے، حضرت علی کے، حضرت فاطمہ اور دیگر صحابہ کرام ان کی جگہ پہ وہ ثابت ہیں، وہ الگ بات ہے۔ میں یہاں پہ صرف امام حسین کے تعلق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو امام حسین کی شان دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسین کے کانوں میں اذان پڑھی اور پھر اپنا لعاب دہن ڈالا، اور پھر ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے جس کا نام شبیر و شبر تھا، اس کے مشابہ یعنی اس نام کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹے کا نام یعنی حسن اور حسین رکھا۔ اور پھر جب ایک وقت آیا تو اللہ کے رسول نے اپنے کاندھے پہ امام حسین کو بٹھایا بھی، اور بھی جب وقت آیا تو اس موقع سے کیا فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ نے سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات بیان کی امام حسین کے تعلق سے کہ رہتے دنیا تک کسی صحابہ کرام کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ ایک صحابی کے تعلق سے ہے کہ حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن کسی کے تعلق سے یہ نہیں ہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ خصوصیت اور یہ شان صرف اور صرف امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب کہ حسین کی محبت میری محبت ہے، حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، حسین کی محبت دین کی محبت ہے، حسین کی محبت اللہ کی محبت ہے، حسین کی محبت اسلام کی محبت ہے، حسین کی محبت میں اللہ کی محبت کو سمیٹا، حسین کی محبت میں پورے مذہب اسلام کو سمیٹا، حسین کی محبت میں قرآن کی محبت کو سمیٹا، یعنی حسین کی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو سمیٹ دیا اور فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یعنی جو بھی بندہ مومن، جو بھی بندہ مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، وہ یقیناً امام حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی محبت کرنے والا ہوگا
وہ امام حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، جو بھی خدا سے محبت کرنے والا ہوگا وہ امام حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اسلام سے محبت کرنے والا ہوگا وہ امام حسین سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حسین کی شہادت فقط امام حسین کی شہادت نہیں ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، اور اس میں جو ہے امام حسن کی شہادت جو ہے اور امام حسین کی شہادت، یہ دونوں ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے شہادت کے تعلق سے میں اس میں نہیں رہنا چاہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ امام حسین کی شہادت کا چرچا اور امام حسین کی شہادت کا یہ ڈنک ہے پوری دنیا میں کیوں بجا، اتنا مشہور کیوں ہوا؟ یہی وجہ ہے، یہی وہ حدیث پاک ہے جس کے بارے میں جس کو میں نے عرض کیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ حسین کی شہادت یا اللہ کے رسول کی شہادت ہے، کیونکہ حسین کو تکلیف پہنچانا اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا ہے، حسین سے دشمنی رکھنا اللہ کے رسول سے دشمنی رکھنا ہے۔ تو حسین کی محبت جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، حسین سے دشمنی جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی ہے، تو پتہ چلا حسین کی شہادت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کو پوری دنیا میں جو ہے شہرت حاصل ہے، پوری دنیا میں امام حسین کی شہادت کا ڈنکا بج رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور جو ہے امام حسین متعلق اور بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین